السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ سے آخر تک یعنی کہ سورۃ المائدہ کی 53 آیت مبارکہ سے لے کر 84 آیت مبارکہ تک 82 آیت مبارکہ تک آج ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ہم چھٹے پارے کی تلاوت کو مکمل کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ سب سے پہلے جی اس آیت کریمہ کو جو آج ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 53 سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے کے لیے آپ کی اپنی چوائس نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی بھی دین کے لیے کام کریں، آپ کی بہت سی اور رسپانسبلٹیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی تم ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے دل کی خوشی سے اللہ کے دین کو اور اس کی کتاب کو وقت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، مومنوں پر ذلہ ہوگی، یعنی کہ مومنوں کے لیے آپس میں ان کے جذبات بہت ہی نرم ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے عزہ ہوگی، یعنی کہ کافروں کے لیے وہ غالب ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نصرت کا بھی وعدہ کر دیا، وہ اللہ کے راستے میں مجاہد ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہمیں مجاہد ہونا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ ہم میں سے صبح سے شام بہت سے لوگ جابس کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں، اپنے باسز کے لیے کھپا رہے ہیں، بیویاں اپنے بچوں خامدوں کے لیے کھپا رہی ہیں، تو اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کے لیے بھی کھپائیے، مجاہد ہو جائیے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو بھی عطا فرمائے، اللہ بہت ہی وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوسیولوجی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے گروپ میکنگ، ٹھیک ہے؟ آپ کو گروپ میکنگ پہ پوری وہاں پہ ٹیکنیکس اور اس کی جو ایک انٹریکیسیز ہوتی ہیں، اس کی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں سوسیولوجی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوسیولوجی کی اس فیلڈ کو ریفر کیا کہ ہاؤ ٹو میک گروپس۔ کچھ گروپس جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیالوجی کی بیس پر بنتے ہیں، کچھ ایتھنیسٹی کی بیس پر بنتے ہیں، یعنی آپ ایک خاص جغرافیکل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں، اور کچھ کسی مذہب کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی لوگ جو ہیں وہ اپنے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل بیسس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو مختلف گروپس بن جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گروپ میکنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا، اور وہ کیا گائیڈ کیا کہ ان لوگوں سے گروپنگ کرنی ہے آپ نے، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی کیوں نہ ہو، جو نمازوں اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اس گروپ کا ایک نام بھی اللہ نے دے دیا، اور وہ گروپ تھا حزب اللہ، یعنی اللہ کا گروہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں گروپ جو ہوتے ہیں نا، گروپس میں ریسینٹمنٹ ہوتی ہے دوسرے گروپ کے خلاف، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے آپس میں ہماری بانڈنگ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باہر گروپ کے لوگوں کو ہم اپنا رائیول سمجھتے ہیں، اور ایک بالکل نیچرل جو ہے نا ہیومن سائیکالوجی ہے، سوسیولوجی کی فیلڈ میں بھی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو آپ نے اب ریسنٹمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے اٹریکشن کا اصول، ایک ہوتا ہے ریپلشن کا اصول۔ ریپل کس کو کرنا ہے، کس کو دور کرنا ہے؟ وہ لوگ جو کہ تمہارے دین کو مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ آپ کے دینی شاعر کے بارے میں بہت اچھے وہ نہیں رکھتے رائے، اور اپنے رویے سے اس کے بارے میں بہت تضحیک آمیز ان کا ایک رویہ ہے، تو ان سے ریپیل ہونا چاہیے، آپ کو وہ نیچرلی اچھے ہی نہیں لگنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں بھی کھیل تماشا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے گروپ کا حصہ بنیں یا آپ ان کے گروپ کا حصہ بنیں، بیکاز اسلام میں ایک بات واضح ہو گئی، بات ایک اصول کی پتہ چل گئی، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈیولوجیکل بیس پہ، اپنے عقیدے کی بیس پہ فرینڈشپس کرنی ہے، اور پھر اس میں پھر ملک کا ایک علاقے کا یہ کانسیپٹ نکل گیا، ساری دنیا میں مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان سے آپ کو محبت محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے
اہل کتاب آیت نمبر 59 اور 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون ذکر کیا، اہل کتاب تم ہم سے اس بات کو انتقام لیتے ہو یا برا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اہل کتاب کو مسلمانوں کے اندر کیا برائی نظر آتی تھی؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ موو کرتے ہیں کسی دوسرے، اور کچھ لوگ آپ کے دینی شعائر کو لے کر آپ کو برا سمجھیں گے، آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور بہت سی آپ کو جو ہے نا لوگوں کی آج کے دور میں تو خاص طور پہ، کیونکہ خود میرا ایک تجربہ رہا کہ میں نے کافی عرصہ ابایا میں جاب کی، تو اس میں مجھے لگتا تھا کہ بہت سے لوگ مجھ سے بات کرنا یا فرینڈ شپس کرنا میری کلیگس میں پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی ایکسٹریمسٹ ٹائپ آف لیڈی ہے، جس کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، یہ بس اپنے اس سفیر میں قید ہے۔ تو یہ انتقامی کچھ آپ کے اندر عیب، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب سکھایا؟ نبی نے کہیے تم ہم میں یہ عیب ڈھونڈتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تمہارے عیبوں کی لسٹ گنوائیں تمہیں؟ اچھا تمہیں تو نہیں پتہ، بھول گئے ہوگے تم، اللہ نے تم پر لعنت کی تھی، اللہ نے تم پر غضب کیا تھا، اللہ نے تمہارے بڑوں کو بندر بنایا تھا، تمہارے بڑوں کو سور بنایا تھا، پتہ ہے تمہیں؟ وہ باتیں یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو شیطان کے بندے بنایا تھا۔ سمجھ آ گئی جی؟ کیا ہے؟ یعنی ڈیفینسو آپ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر تان و تشنی کر رہا ہے اور آپ کو بلا ضرورت تنگ کر رہا ہے، تو جواب کے طور پر صرف اس کو جواب دینے کے لیے، دیکھیں قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ مار کے آئیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ایک اس موڈ میں رہیں، معاف کرنے کے موڈ میں۔ اگر آپ کی معافی کو آپ کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے تو آپ ڈیفینسو ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو اپنی لمٹس کراس نہ کرنے دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب کوئی تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی ان کے دل کی حالت دیکھیے، آپ کے پاس یہ کیریکٹرز ہیں۔ یہ دنیا کی قرآن حکیم کوئی ہمیں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا، قرآن حکیم ہمیں کوئی یہ سیڈ سائیکل اور یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ نہیں بتا رہا۔ اسینشلی قرآن کا موضوع ہم ہیں، انسان، ہمارے ایموشنز، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آتے ہی کفر کے ساتھ ہیں اور جاتے بھی کفر کے ساتھ ہیں۔ ایمان کا تو صرف ڈھونگ ہے جو وہ رچا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایمان ہوتا تو ان کے عمل سے ظاہر ہوتا، ایمان تو ہے نہیں، ان کا عمل دیکھو، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سپیڈ سے جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اور ان کے علماء اور جو ان کے مشائخ ہیں وہ بھی ان کی اس روش پر خاموش ہیں۔ یعنی معاشرے میں اصلاح کے لیے کوئی انسان کوشاں نہیں، ہر انسان کو اپنی پڑی ہے اور ایک بھیڑ چال میں سب چل رہے ہیں۔ یہ اس قوم کی تصویر کشی کی گئی ہے جس قوم کو اللہ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ اگر آپ کسی جگہ پر اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کی کوئی بات سنتا ہے اور آپ اس کو اچھی بات نہ بتائیں تو آپ بھی اسی حکم میں جائیں گے۔ اور پھر یہودیوں کی بدتمیزیاں، ان کی لسٹیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیت 64 میں کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو تنگ ہو گئے، اللہ تو تنگ دست ہو گیا تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ دونوں تنگ ہوں اور وہ لعنت کر دیے جائیں۔ تو جب زبانی کلام ایکشن کے بنا بھی زبان سے بدتمیزیوں کا جواب اللہ فوراً دیتا ہے، یہ بہت کیئر کیا کیجیے گفتگو کرنے میں کہ بے ادب، جس کی زبان میں ادب نہیں، جس کے رویے میں ادب نہیں، وہ بے نصیب رہتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے نا، اس کو پڑھ کے ان کے طغیان میں، یعنی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ کیا کہا اللہ نے؟ قرآن ہدایت نہیں بنے گا ان کے لیے۔ ایک سمپل سے ایگزامپل لیجیے، ایک انسان ہے جس کا معدہ خراب ہے، اس کو آپ اچھی خوراک دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو تو ہضم ہی نہیں ہوگی، وہ تو زیادہ بیمار ہوگا، اس کو لوز موشن لگ جائیں گے۔ یہی کیفیت ہے، وہ ان کا اندر بیمار ہو چکا ہے۔ Now they don't have this capacity to retain this pure knowledge، نہیں حاصل کر سکتے۔ تو this is an answer why a lot of people they leave the companies of those good and great people۔
جو لوگ قرآن کو پڑھا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس پیور نالج کو ریٹین کرنے کے لیے اندر بھی پیور ہونا چاہیے. جس کے اندر پیورٹی نہیں ہے اس کو یہ پیور نالج ہضم ہی نہیں ہوگا، اس کو اچھا ہی نہیں لگے گا. یہ قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، ہاں اگر اہل کتاب ان کے لیے ایک ایمان لے آتے، پرہیزگاری کرتے، یہ ساری کام چھوڑ دیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور 2 نمبریاں نہ کرتے، تو ہم ان سے ان کی برائیاں ختم کر دیتے اور ہم ان کو جنتوں میں داخل کرتے. اور اگر وہ انجیل کو، اہل کتاب جو ان پر نازل کی گئی ہے، قائم کر لیتے تورات اور انجیل کو، تو اپنے اوپر سے اور نیچے سے کھاتے. ٹھیک ہے. تو جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہی پیارا کانسیپٹ ہے. برکت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی انسان اپنے قرآن کو پڑھتا ہے تو کثرت قرآن سے اس کو جتنا زیادہ آپ کی مطلوبہ چیز آپ کے پاس آتی ہے، کیونکہ یہ نصیحت محدث زیاد المقدسی کہتے ہیں، مجھے میری شیخ نے یہ نصیحت فرمائی تھی، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اسے کبھی ترک نہ کرنا. اس لیے کہ جتنی تلاوت تم کرو گے اتنی ہی مطلوبہ چیز تمہارے لیے آسان ہوتی جائے گی. مقدسی کا بیان ہے کہ میں نے اس کا بہت تجربہ کیا. تو جب میں زیادہ تلاوت کرتا تھا تو اچھے کام یعنی کہ حدیث سننا، اس کو لکھنا میرے لیے آسان ہو جاتا تھا، اور جب میں قرآن نہیں پڑھتا تھا تو اچھے کام میرے لیے مشکل ہو جاتے تھے. تو آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا اور سننا ہے تاکہ ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ برکت آئے گی، ہماری زندگی اور معیشت کے دروازے کھل جائیں گے اگر اس کو صرف پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے. آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا گیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہ کیا. تو پہنچا دینا ہے. آپ کے پاس بھی جو آیت حدیث جو بھی آتی ہے امانت ہے، آگے پہنچا دیجئے. اور اگر آپ کو لوگوں کا ڈر ہے تو اللہ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا. بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آگے اللہ فرماتا ہے، اے اہل کتاب تم کبھی بھی کسی راہ ہدایت پر نہیں رہ سکتے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں قائم نہ کرو. ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، کہ تورات اور انجیل کو صحیح معنوں میں اس کی اقامت کرنی ہے، اور اگر نہیں تو پھر طغیان اور کفر تمہاری قوم میں ہوگا ہی ہوگا. اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. جیسے وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ کہنا تین سنانا نو نو. اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ہمیں بتا دیا ایکچولی کہ جو یہ کرتے ہیں تو یہ نقصان اٹھاتے ہیں. مسلمانوں تم کرو گے تو تمہیں بھی یہی کچھ برداشت کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، آیت نمبر 70، کہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ان سے رسول بھیجے تھے. جب بھی رسول آیا تو اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک گروہ کو گمراہ جھٹلا دیا اور ایک کو قتل کر دیا، اور انہوں نے گمان کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور نصیحت آئی، اندھے بہرے ہو کر بیٹھ گئے. پھر توبہ کی، پھر اندھے اور بہرے ہو کر بیٹھ گئے. یعنی توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی. میری اس توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی. ایسے وہ لوگ ہیں، یعنی توبہ کو بھی مذاق بنا لیا. یا اللہ میری توبہ. تو کیا ہے آج کل دیکھیں نا مسلمانوں کے پاس کہ قوالیوں میں آپ توبہ کر رہے ہیں، توبہ میری توبہ، اور نمازوں میں توبہ کر رہے ہیں، اگلے ہی لمحے اپنی اس توبہ کو توڑ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم. اگین ایک عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے یہاں پہ، عقیدے کی اصلاح عیسائیوں کی، جن کے ذہن میں یہ عقیدہ باطل تھا مسیح اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا حصہ ہیں، یعنی ٹرینٹی کا، اقانیم کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. اللہ عیسیٰ نے یہ بات اپنی زبان سے کہی تھی. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ حرام کر دی جنت، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور کافروں نے وہ بھی کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے.
کوئی معبود نہیں معبود واحد کے علاوہ، وما من الہ الا الہ واحد. اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں تو کافروں کو ان میں عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا. کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اس سے استغفار نہیں مانگتے؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا ایک رسول کے علاوہ کچھ نہیں. ان سے پہلے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھ کس طرح ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ وہ کیسے بہکائے جاتے ہیں. یعنی قرآن اللہ کہتا ہے حضرت مریم صدیقہ تھیں، مطہرہ تھیں، مصفہ تھیں. اللہ اکبر، کتنی شان. اور اس خاتون پر تہمت اور بہتان لگانے والے عیسائی یہودی، اللہ نے ان کو اس بات سے منع کر دیا مت ایسی حرکتیں کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے ایک بات کو سمجھ لو، عبادت کے لائق کون ہستی ہو سکتی ہے جو تمہارے نفع اور نقصان کی مالک ہو. تمہارا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہیں نفع اللہ دے سکتا ہے، نقصان وہ پہنچا سکتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کیوں؟ اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو. ایگزیجریشن کی ممانعت کر دی گئی. محبت میں تعظیم سے آگے نکل کر عبادت نہیں کرنی. رسول سے محبت ہے، تعظیم ہے، شخصیت پرستی شروع نہیں کر دینی. صرف اسی کو اپنا مقصد نہیں بنا لینا. اللہ کے ساتھ ہمارا مقصد حیات ہے. اللہ نے فرمایا اور اپنی خواہش اس قوم کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے. بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور راہ ہدایت سے پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کر دی گئی. لسانی داود علیہ السلام نے بلانت کی، عیسیٰ ابن مریم نے بلانت کی. لعنتی قوم، اللہ کی رحمت سے دور، بہت دور قوم. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. استغفر اللہ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی برا ہو رہا ہے ارد گرد اور آپ اس برائی کو روک نہیں رہے باوجود اس کے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں، تو آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. کیونکہ اللہ کے اس عذاب، اللہ کے اس پیغام کو آپ نے چھوڑ دیا کہ برائی کو روکو. برا کام کر رہے ہیں. لبئس ما کانوا یفعلون. ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اپنی گروپنگ چینج کر لیتے ہیں، اپنی پارٹیز چینج کر لیتے ہیں دنیا کے لیے. کیا برا سودا کر رہے ہیں. برا ہے جو انہوں نے اپنی نفسوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے دنیا چاہی اور اس گروپ کا پارٹ بننا پسند ہی نہ کیا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. بے شک وہ بہت ہی ہمبل تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف بلاتا تھا. تو وہ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اللہ پر، نبی پر ایمان لاتے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کافروں سے دوستی کر لیں، مومن کافروں کو ٹالریٹ کر لیں، ان کی کمپنیز کو انجوائے کر لیں. ان کے اندر کی غیرت ایمانی ان کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی. لیکن یہ لوگ تو اللہ اور اس کے نبی کی محبت کے دعوے دار ہو کے بھی کافروں سے دوستی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 82. ان قریب آپ پائیں گے بہت زیادہ عداوت میں، لوگوں کی عداوت میں شدید پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور یہودی. یعنی مسلمانوں کی عداوت میں شدید ترین لوگ کون ہیں؟ عیسائی، یہودی اور مشرک. عیسائی نہیں، سوری، مشرک اور یہودی. اور مومنوں کے نزدیک ترین محبت میں عیسائی ہوں گے، اس لیے کہ ان میں سے قصے سین اور رہبان ہیں اور تکبر نہیں کرتے. عیسائیت میں جو ایک ان کی امتیازی تعلیم ہے وہ ہے معاف کر دینا، رواداری، اخلاق برتنا. تو اس لیے ان کے علماء اور رہبان اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت نہیں ہیں. ان کو یہود کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر انسان کنسیڈر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک اور یہود ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بہت بغض ہے، بہت عناد ہے. اور یہ بھی قرآن کی حقانیت ہے کہ آج تک قرآن کی یہ آیت صحیح ہے اور اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی
قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ چھٹے پارے کی تلاوت کا ہم نے دورہ کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کی برکات سے زندگیاں بدلے، قرآن ہماری زندگیوں میں آئے اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں بہت سی برکات آئیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ ہمارا امام نور ہدایت اور رہنمائی بنے۔ اللہ قرآن والا بنانا ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں معزز لکھنے والے فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمانا، اور اس قرآن کی برکت سے ہمیں جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔